لا يؤوده حفظهما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کر رہے ہیں. ابھی ہم نے بیان کرنا ہے خواب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ہمیں کیا آداب اور کیا ہدایات ملتی ہیں. سب سے پہلے خوابوں کے متعلق عام آداب. نمبر 1، کوئی بھی بندہ جھوٹا خواب بیان نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے. کوئی بھی بندہ جھوٹا خواب بیان نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. نمبر 2، جب کوئی خواب دیکھے تو کسی عالم دین یا خیر خواہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب کسی عالم یا خیر خواہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے مت بیان کیا کرو. ٹھیک ہے جی. تیسرا، خواب کی تعبیر میں جلدی نہ کرے. میں نے خواب دیکھا ہے، جلدی بتا دیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں نے خواب ایسا دیکھا تھا، ابھی تک ایسے ہوا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں سے ایک اور بات سمجھ لیں کہ باقی سارے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے جیسے دیکھا ویسے ہی ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خواب میں کسی کو آئیں تو وہ سچا ہی ہوگا، وہ خواب سچا ہی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرنا یہ حقیقت ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب خواب کی 2 قسمیں ہیں، اچھا خواب اور برا خواب. اچھے خواب کے متعلق کیا سنتیں ہیں؟ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے متوجہ ہو جاتے. جو خواب آپ کو بہت پسند تھے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے. اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا. پھر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو. ٹھیک ہے نہیں. اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرے. خیر خواہ کے علاوہ کسی کے سامنے، یہ نہیں کہ بچوں کے سامنے بیٹھا ان کے سامنے بیان کر دیا، دفتر میں گیا وہاں بھی بیان کیا، دکان پر گیا وہاں بھی بیان کر دیا، جہاں بیٹھا وہاں بیان کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، کوئی خواب اچھا لگے تو کسی عالم دین سے یا خواب کی تعبیر کے ماہر سے اس کی تعبیر پوچھ لے. برے خواب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دیں، 3 دفعہ تھو کر دیں. ٹھیک ہے نا، الٹی طرف. اچھا، اس کے بعد 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. علماء نے لکھا ہے جو بندہ برا خواب دیکھے اس کے بعد بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اعوذ باللہ پڑھ لے تو وہ خواب اس کی زندگی میں اثر انداز نہیں ہوگا. پہلو بدل دے، یعنی کروٹ بدل دے. ٹھیک ہے نا. اچھا، برا خواب دیکھے تو اللہ سے خواب کی اچھائی مانگے اور برائی سے پناہ مانگے. ٹھیک ہے. پھر بھی خواب میں بہت زیادہ ڈر جائے، اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے اگر ممکن ہو، آسانی ہو، ورنہ کوئی بھی فرض پڑھ اس کے بعد دعا مانگ لے، اس خواب کی اچھائی اور اس خواب کی برائی سے بچنے کی دعا مانگ لے. ٹھیک ہے جی. اچھا، برا خواب دیکھے تو اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرے. ہمارے علماء نے لکھا ہے خواب دیکھا کسی کے سامنے نہیں بیان کیا تو خواب کا عمل ظاہر نہیں ہوگا، لیکن خواب دیکھا کسی کے سامنے بیان کر دیا، بے شک دیر سے ہو اس خواب کی اچھائی یا برائی کیا ہو جائے گی؟ ظاہر ہو جائے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی خوابوں کے بارے میں. انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کل ظہر کے وقت بھی اور عصر کے وقت بھی ہم نے قضاء حاجت کے آداب بیان کرنے، پیشاب استنجا کے بارے میں سیرت طیبہ میں سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں وہ ہم نے بیان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما لیں. اچھا، آپ کی خدمت میں گزارش ہے
ان دونوں جو بہت زیادہ افواہیں چل رہی ہیں نا، ایک افواہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے بچوں کے اغوا کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ ممکن ہے کہیں ہوا ہو یا ہمارے جو عمومی حالات ہیں ایسے ہوتے بھی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کوئی برا عمل اور اس سے بچاؤ کی تدابیر، ایک ہوتا ہے کوئی بھی برا عمل یا اس سے بچاؤ کی تدابیر، یہ کیا کہتے ہیں اختیار کرنا شرعاً واجب ہے، لازمی ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈس انفارمیشن، ویسے ہی بات پھیلا دینا کہ ایک بات ہوگی اس کو اتنا پروپیگنڈا کرنا، اتنا پروپیگنڈا کرنا، جیسے شعر آیا کہ رنگ نعرے لگاتے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اصول یاد رکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے واقعات نہیں ہوتے ہیں، لازماً ہوتے ہیں، یہ دفعہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، خوف و ہراس کی فضا بنا دینا، یہ بجائے فائدہ دینے کے ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بجائے اچھا کام کیا ہے کہ ہر بات پر پوسٹ کرنا، محلے میں دیکھنا فلاں جگہ بندہ اغوا ہو گیا تھا، فلاں ایسے ہوا، فلاں ایسے ہو گیا، ایسے ڈس انفارمیشن اور عجیب کیا کہتے ہیں ماحول بنا دینا۔ اس کے بجائے اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھائیں، اعتماد دلائیں، احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں، اسکول جائیں وہاں مشورہ کر لیں کہ چھٹی کے وقت ان کی تدابیر کیا ہیں، اپنا پولیس اسٹیشن ہے وہاں اپنے محلے میں لوگوں کو آرگنائز کر لیں کہ جناب اگر ایسے واقعات ہوئے تو ہمارے محلے والوں کو طرز عمل کیا ہونا چاہیے، قریب کی دکانداروں سے مل لیں کہ جناب ہم پڑوسی ہیں ماشاءاللہ، آپ دکان پر ہوتے ہیں چونکہ ہم تو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو ذرا خیال رکھا کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا، ایک تو مثبت پہلو آئے گا، اچھی ایکٹیویٹی ملے گی، اور دوسرا ڈس انفارمیشن جو ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ بندوں کو حوصلہ توڑ دیتی ہے، حوصلہ توڑ دیتی، مسلسل بات بیان کر کر بندے کے اوپر مسلط ہو جاتی۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب بندے کے اوپر ایسے حالات ہوں تو بندہ افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے، جو مناسب اقدامات ہیں وہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں اتنا زیادہ نہ اچھالیں، مناسب جو رویے اختیار کریں، ٹھیک ہے نا، جو طریقہ کار اس کے مطابق چلیں، لیکن اتنا زیادہ نہ اچھالیں کہ بچوں کے حواس پر یا ہمارے حواس پر چھا جائے۔ ایک اصول یاد رکھیں، کسی چور کی، کسی ڈکیت کی، کسی غلط ارادے والے بندے کی اتنی جرت نہیں ہوتی ہے کہ سرعام آ کر کوئی کام کر جائے، الا یہ کہ ہم کمزوری دکھلائیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، کیا کہتے ہیں، ککھ ہلیا چور ٹلیا، سنا ہے کبھی؟ ککھ سمجھتے نا، ککھ، اتنی سی چیز، چونکہ چور چور ہوتا ہے، غلط بندہ ہوتا ہے، اتنی سی بھی آواز ہے چور بھاگ جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ہم خود اعتمادی سکھائیں نا، جہاں بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ جا کر کہو بابا گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، جا کر کہو بابا گھر نہیں ہے، جہاں یہ سکھلایا تو یہ بھی سکھلایا نا کہ کام کیسے کرنا ہے، اسکول کیسے جانا ہے، اپنے اندر اعتماد کیسے پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری بھی، ہمارے بچوں کی بھی، اور ہمارے پورے شہر کی حفاظت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔